انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا اس کی روداد بتاتی ہے کہ یہاں ہندو بھی داخلہ لیتے تھے اور پڑھتے تھے اور دارالعلوم دیوبند میں ان کو پڑھایا جاتا تھا۔ دارالعلوم سے لگے ہوئے جتنے بھی دنیا بھر میں مدرسے ہیں، ہم نے یہ بنیاد بنا رکھی ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ سے امداد لے کر مدرسے کو نہیں چلاتے، جو چندہ مسلمانوں کا ہوتا ہے اس چندے کے ساتھ چلتے۔ دوسری بات، جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ قتل و قتال کرتے ہیں یا ہم لوگ اسلام کے سوا کسی اور مذہب کے ماننے والے کو جینے کا حق نہیں دیتے یا ہم دہشت گردی کرتے ہیں، ہم نے دارالعلوم کی تاریخ اور اس کے نظریے کو پیش کیا۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارے بچے نہ آگ لگاتے ہیں ٹرینوں کے اندر، نہ بسوں کے اندر آگ لگاتے ہیں۔ ہمارے بچے ان تمام چیزوں سے دور رہ کر اگر انہیں احتجاج بھی کرنا ہوتا ہے تو اپنے غصے کو ظاہر کرتے ہیں۔ مرنا مارنا، لڑنا لڑانا، آگ لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تیسری چیز جو میں نے وہاں کہی ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم الیکشن خود لڑتے ہیں، نہ ہم جماعتی اعتبار سے الیکشن لڑاتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی بھی دنیا کی سیاست کے اندر آدمی دخیل ہو، ہمارے ساتھ اس کا ملنا، ہمارا اس سے ملنا، اس کا ہم سے ملنا، یہ دنیا میں چلتا ہے۔ یہی ہمارا کام تھا، اسی کو ہم نے کہا۔ باقی ہمارا یہاں اجتماع اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، سارے ہندوستان کے لوگ یہاں جمع ہیں، وہ صرف مدرسوں کا مسئلہ ہے کہ مدرسوں کے چلانے کے اندر اگر قانون کے اعتبار سے کوئی کمی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اندر کسی طرح کی مداخلت ہے تو وہ اس کمی کو دور کرنا چاہیے، تاکہ جو دستوری حق ہے اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے کا، اس کے اندر ہم مجرم قرار نہ دیے جائیں۔ یہ مقصد تھا، اسی لیے سب لوگ جمع ہوئے تھے، ان سے یہ بات کی گئی۔ سر آپ نے ایک بات اور کہی تھی، فرمائیے، کہ جو اس سرکار سے پہلے کی سرکار تھی تو وہ بہت سہولتیں دیا کرتی تھی اور وہ مانتی تھی۔ میں نے یہ بات بھی کہی تھی، اس لیے کہ وہ پرانے لوگ تھے اور وہ علماء اور دارالعلوم دیوبند نے کیا ملک کی آزادی میں کام کیا ہے، آیا ان کے برابر میں کھڑے ہو کے کام کیا یا ان کے پیچھے کام کیا یا ان سے 10 قدم آگے بڑھ کر کام کیا، وہ اس چیز کو جانتے تھے۔ اس بنیاد کے اوپر وہ دارالعلوم کو مراعات دیتے تھے۔ اب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، اب جو لوگ ہیں وہ دارالعلوم دیوبند اور علماء کی اس آزادی وطن کے لیے جہاد کو نہیں جانتے، اس لیے جو سہولتیں دیتے تھے اب وہ سہولتیں بھی نہیں مل رہی ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے۔ حضرت آپ نے کہا کہ سرکار کی امداد پر ہم تھوکتے نہیں ہیں۔ نہیں، ہم سرکار کی امداد لیتے ہی نہیں، لوگ اس امداد کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اس امداد کو نہیں لیتے، ہم قبول نہیں کرتے ہیں، ہم اس امداد کی نہ فکر کرتے ہیں نہ ہم اس امداد کو لیتے ہیں۔ حضرت کچھ نیوز چینلوں نے دکھلایا کہ مدرسے میں جانچ کی گھنٹی لٹک رہی ہے، دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کہ جانچ کی گھنٹی لٹک رہی ہے، مدرسے کو سروے ہو، یہ غلط ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جانچ نہیں ہے۔ السلام علیکم، آداب دوستو، میں ہوں شمس سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ہر خبر آپ تک۔ دوستو، جو خبر میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ بہت بڑی خبر ہے۔ خاص طور سے بڑی خبر اس لیے ہے کہ جب اتر پردیش میں لگاتار مدارس سے لے کر دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم، وقف جیسے اداروں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غیر قانونی ہیں یا وہ جو ہے غیر قانون کا جو بھی ہے ان پر سوال نشان اٹھایا جا رہا ہے، ان کو غیر قانونی ٹھہرائے جانے کے آروپ لگائے جا رہے تھے۔ اس درمیان میں جب یہ خبریں گردش کر رہی تھی، اسی درمیان میں اب یہ دارالعلوم دیوبند کا کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند جو تھا، یعنی پورے ہندوستان کے جو مدارس کا جو ذمہ دار لوگ ہیں جو اس دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہیں، ان سب کے ذمہ داروں کا ایک اجلاس عام پروگرام جو ہوا ہے، اس کے تعلق سے کیا کچھ باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور کیا کچھ جو ہے ایجنڈے اور لائحہ عمل کے تحت یہ سب پروگرام ہوا ہے، اور ان سب چیزوں کو لے کر دارالعلوم دیوبند کے جو استاد حدیث ہیں اور دارالجامعۃ علماء ہند صوبہ
जमीयत उलमा हिंद के जो पूरी हिंदुस्तान के जो सदर हैं जमीयत मौलाना अरशद मदनी साहब, उन्होंने क्या कुछ कहा है और मीडिया के सामने क्या कुछ बातें रखी हैं, वो सब हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो सब हम आपको आप तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि दारुल उलूम देवबंद का जो इजलास आम मजलिस आमला जो उन लोगों के थे उसका भी जलसा हुआ था कल, और अब जो है जो आज जो जलसा हुआ है वो इजलास आम हुआ है जिसमें पूरे हिंदुस्तान से हर मदरसे के ज़िम्मेदारान जो उससे जुड़े हुए हैं उन सब के ज़िम्मेदारान वहाँ पहुँचे, उनकी बातें सुनी, क्या कुछ एजेंडे और क्या कुछ बातें हुई वो सब वो मीडिया के सामने रख रहे हैं। हम आपको पीसी उनकी दिखाना चाहते हैं, आप देखिए। दारिस इस्लामिया सन 1866 से चल रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद 1866 में रखी गई। जिन लोगों ने बुनियाद रखी थी उन लोगों ने ये उसूल बनाया था कि हम गवर्नमेंट से कोई इमदाद नहीं लेंगे, मुसलमान इनको चंदे से चलाएगा। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने अपने नज़रियात और सोच विचार जो बनाए थे वो ये थे कि मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर लोगों के साथ मामलात किए जाएंगे। इसीलिए दारुल उलूम देवबंद जब कायम हुआ उसकी रुदात बताती है कि यहाँ हिंदू भी दाखिला लेते थे और पढ़ते थे और दारुल उलूम देवबंद में उनको पढ़ाया जाता था। हमने एक तो ये बुनियाद आज तक दारुल उलूम से लगे हुए जितने भी दुनिया भर में मदरसे हैं हमने ये बुनियाद बना रखी है कि हम किसी गवर्नमेंट से इमदाद लेकर मदरसे को नहीं चलाते। जो चंदा मुसलमानों का होता है उस चंदे के साथ चलते। दूसरी बात, जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम लोग कत्ल व क़िताल करते हैं या हम लोग इस्लाम के सिवा किसी और मज़हब के मानने वाले को जीने का हक़ नहीं देते या हम दहशतगर्दी करते हैं, हमने दारुल उलूम की तारीख़ और उसके नज़रिए को पेश किया। हमारा काम ये नहीं है। हमारे बच्चे न आग लगाते हैं ट्रेनों के अंदर, न बसों के अंदर आग लगाते हैं। हमारे बच्चे इन तमाम चीज़ों से दूर रहकर अगर उन्हें एहतजाज भी करना होता है तो अपने गुस्से को ज़ाहिर करते हैं। मरना, मारना, लड़ना, लड़ाना, आग लगाना ये हमारा काम नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैंने वहाँ कही है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना हम इलेक्शन खुद लड़ते हैं, ना हम जमाती एतबार से इलेक्शन लड़ाते हैं। हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। किसी भी दुनिया की सियासत के अंदर आदमी दखील हो, हमारे साथ उसका मिलना, हमारा उससे मिलना, उसका हमसे मिलना, ये दुनिया में चलता है। यही हमारा काम था, इसी को हमने कहा। बाकी हमारा यहाँ इज्तिमा इस वक्त जो आप देख रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ जमा हैं। वो सिर्फ मदरसों का मसला है कि मदरसों के चलाने के अंदर अगर कानून के एतबार से कोई कमी है या गवर्नमेंट की तरफ से उसके अंदर किसी तरह की मुदाखलत है तो वो उस कमी को दूर करना चाहिए, ताकि जो दस्तूरी हक है अपने मजहबी इदारे कायम करने का उसके अंदर हम मुजरिम करार न दिए जाए। ये मकसद था, इसीलिए सब लोग जमा हुए थे, इनसे ये बात की गई। सर आपने एक बात और कही थी फरमाइए कि जो इस सरकार से पहले की सरकार थी तो वो बहुत सहूलियतें दिया करती थी और वो मानती थी। मैंने ये बात भी कही थी, इसलिए कि वो पुराने लोग थे और वो उलमा और दारुल उलूम देवबंद ने क्या मुल्क की आज़ादी में काम किया है, आया उनके बराबर में खड़े होकर काम किया या उनके पीछे काम किया या उनसे 10 कदम आगे बढ़कर काम किया, वो इस चीज़ को जानते थे। इस बुनियाद के ऊपर वो दारुल उलूम को मुराद देते थे। अब वो लोग दुनिया से चले गए। अब जो लोग हैं वो दारुल उलूम देवबंद और उलमा की उस आज़ादी वतन के लिए जिहाद को नहीं जानते, इसलिए जो सहूलतें देते थे अब वो सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं और ये अफसोस की बात है। हज़रत आपने कहा कि सरकार की इमदाद पर हम थूकते नहीं हैं। नहीं, हम सरकार की इमदाद लेते ही नहीं।
لوگ اس امداد کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اس امداد کو نہیں لیتے، ہم قبول نہیں کرتے ہیں، ہم اس امداد کی نہ فکر کرتے ہیں نہ ہم اس امداد کو لیتے ہیں۔ حضرت کچھ نیوز چینلوں نے دکھلایا کہ مدرسے میں جانچ کی گھنٹی لٹک رہی ہے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں، کہ جانچ کی گھنٹی لٹک رہی ہے مدرسے کو سروے یہ غلط ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جانچ نہیں ہے، یہ کسی چینل والے نے یہ اڑایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند غیر قانونی طریقے پر چل رہا ہے، یعنی وہ کسی یہ جو وقف بورڈ ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کے اندر، لیکن یہ غلط ہے۔ دارالعلوم کسی ایک بورڈ سے ملحق سوسائٹی کے ساتھ اور دارالعلوم اسی طرح کا۔ سر ایک سوال ہے، کیندر سرکار اور یوپی سرکار سے آپ کی کوئی ناراضگی ہے یا کام صحیح کر رہی ہے؟ ہماری ناراضگی، کس کی ناراضگی؟ دارالعلوم دیوبند کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم ناراض ہوتے ہیں نہ کسی سے خوش ہوتے ہیں۔ ہماری کیا ناراضگی ہے؟ ناراضگی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی جو کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کو اتار دیا کسی نے، یا وہ کسی دوسرے کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ بابا ہم تو زمین پر بیٹھ کے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمیں کسی کرسی سے کیا لینا؟ سر آج کی بیٹھک میں کیا اس بات سرکار اگر مدد لیں گے تو کیا ان کے نیم ماننے پڑیں گے، اسی لیے منع کریں؟ نہیں، ہمارا یہ ایک مذہبی کام ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مسجد اور مدرسہ یہ خالص ہمارا مذہبی، ہم اپنے مذہب کے لیے کسی گورنمنٹ سے کچھ نہیں لیتے، چاہے ہم انگریز سے بھی نہیں لیتے تھے، کانگریس سے بھی نہیں لیتے تھے، آج بھی نہیں لیتے ہیں۔ ہم اپنے مذہب کے لیے کسی کے محتاج نہیں، ہم خود کریں گے اپنے مذہبی کام۔ مودی یوگی بڑھیا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے منتری بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ مدرسوں کی شکشا اچھی ہو، تو مودی یوگی بڑھیا کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مدرسوں کی شکشا کیسے اچھی ہوگی، آیا لیپ ٹاپ لے کر کے ہوگی، موبائل لے کے ہوگی، یا صرف قرآن لے کر؟ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لیپ ٹاپ نہ لیں، مسجد کے اندر نماز پڑھا سکیں 5 وقت کی، ہمیں دیہات میں پڑھا سکیں، جنگلوں میں پڑھا سکیں، بڑی چھوٹی تنخواہوں پر کام کر سکیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو بچوں کو قرآن پڑھا سکیں۔ لیپ ٹاپ لے کر کے ایک ہاتھ میں نہ وہ قرآن پڑھا سکیں گے نہ نماز پڑھا سکیں گے، اس لیے ہم ایسے افراد کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو مذہبی ہیں، خالص سر سے پیر تک ہماری مذہبی ضرورت کو پورا کریں۔ باقی دوسری ضرورتوں کے لیے یونیورسٹیوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں بچے، ہم بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے کیا سروکار لینا۔ آج جو سمیلن ہوا، جو مدرسوں کا اسٹرکچر ہے دیش بھر میں، جتنے علماء دین علماء یہاں جمع ہوئے، اس بات پر سہمتی بنی کہ مدرسوں کو اور ڈیولپ کرنا ہے، یا جو اسٹرکچر آلریڈی ہے؟ نہیں، ہماری سہمتی اس بات پر بنی ہے کہ اگر اس کی زمین کے اندر کوئی کمی ہے، مان لیجئے کہ وہ گرام پنچایت کی زمین کے اوپر ہے، یا اسی طریقے کے اور کوئی، اس کو درست کرے، جو اپنا حساب ہے اس کو آڈٹ کرائے، جو گورنمنٹ کا قانون ہے کہ ہر دینے والے کا مکمل وہ پتہ جو اس کے شناختی کارڈ پر گورنمنٹ نے لکھ کر دیا ہے، اس پتے کا اندراج ہو۔ ہم نے ان سب کو یہ کہا کہ گورنمنٹ کے اس قانون کا احترام کریں اور اسی طرح چندہ کریں، اس کے خلاف نہ کریں۔ سر آج کی بیٹھک میں کیا مدرسوں کے کسی بورڈ سے ایفیلیشن کی بات ہوئی؟ نہیں، اس پر یہ تو ہمارا ایک نظریہ ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ کے بورڈ سے الحاق کر کے گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتے، ہم نہیں کرتے ہیں بورڈ سے الحاق۔ بورڈ سے الحاق جن مدرسوں کا ہوا ہے ان مدرسوں کی حیثیت خراب ہو گئی آسام کے اندر، اور جہاں بورڈ کا بہار میں ہوا وہاں بہار میں ختم ہو گئے، یہاں اگر ہوگا یہاں بھی مدرسے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ ہم بالکل سہمت ہے، آج سے نہیں، ملک کی آزادی سے پہلے سے اور آزادی کے بعد بھی ہم کسی بھی گورنمنٹ سے پیسہ لے کر اپنے مذہبی کام کو نہیں کریں۔ سر دوستو، آپ نے کہ سیدھے طور پر یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ جو ہے ہمارا جو مدرسے کے طلباء ہیں ان کا لڑائی جھگڑے سے اور بسیں پھونکنے، اس طرح کے دنگے فساد کرنا، ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ خاص طور سے وہ جمعیت علماء ہند کے بارے میں بھی سب باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری جماعت کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ہم جو ہے باقاعدہ طور پر الیکشن نہیں لڑاتے ہیں اور چناؤ نہیں لڑواتے ہیں۔
اور اس طرح کی باتیں وہ صاف طور پر مدرسوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور خاص طور سے اس میں ایک مہتوپورن پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے جو غیر قانونی پائے جانے کی بات تھی اس کو تردید کر دی انہوں نے, اس کو نکار دیا سرے سے, اور یہ کہہ دیا کہ کسی چینل والے نے اس طرح کا پروپیگنڈا اور جھوٹی خبر پھیلائی تھی جو پوری طرح سے بے بنیاد ہے اور اس کا کوئی بھی سر و پیر نہیں ہے. اور دارالعلوم دیوبند پہلے سے جس طرح سے کام کرتا آ رہا ہے آج بھی قانونی طور پر وہ سب کام کر رہا ہے. دستور نے جو آئین نے, ہندوستان کے آئین اور دستور نے جو ان کو حقوق حاصل ہے اس کے تحت دارالعلوم دیوبند کام کر رہا ہے. دوستو اس سب ویڈیو کو دکھانے کا مقصد صرف یہی تھا تاکہ آپ تک وہ باتیں پہنچ سکے. تو دارالعلوم دیوبند کے جو کل ہند رابطہ مدارس کا جو اجلاس ہوا ہے, اجلاس عام ہوا ہے, مجلس عاملہ ہوا ہے, اس کے درمیان کیا کچھ باتیں ہوئی, کیا کچھ چیزیں طے ہوئی, وہ سب آپ کے سامنے پہنچ سکے. اور فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو, ہمیں دیجیے اجازت. آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ. خاص طور سے ہمارا آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ اور وہ خبریں خاص طور سے ملتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے, ان کو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. اور خاص طور سے آخر میں آپ سے ایک نویدن اور ضرور کریں گے کہ آپ ہمارے فیس بک پیج نیوز ہر خبر آپ تک کو ضرور لائک اور فالو کیجیے گا. جے ہند, دھنیہ واد دوست.